السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے الحمدللہ سب سے پہلے بہت ساری تعریف اللہ پاک کی، بہت سارے درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور سب تعریفیں نیک لوگوں کے لیے. آج الحمدللہ میرے ساتھ میرے گیسٹ سید علی شہرازی اگین منڈی بہاولدین سے، میرے بہت ہی محترم دوست عابد بھائی کے دوست ہیں اور ان کے یہ صاحبزادے ہیں. بڑی یونیک سی سٹوری ہے. بیلجیم کا ویزا گرانٹ ہوا اور چیزیں بہت ساری ہم انہی سے سنیں گے. سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی اور اسد بھائی کو بھی. یہ میرے اسٹوڈنٹ سید علی حیدر شیرازی اور یہ ان کے کزن ماموں اسد، رائٹ؟ اوکے، منڈی سے ہیں. جی سر. ٹھیک ہے، پہلے تو مبارک ہو بہت. آپ کو بھی سر خیر مبارک. ماشاء اللہ. کیسی رہی جرنی پھر عارضہ کے ساتھ؟ بہت اچھی جرنی تھی سر. پہلے تو جو آئٹس کرنے کے بعد 2022 میں نے آئٹس کی، تو اس دن سے آج تک میں نے یہی کہا ہے کہ میرا جو ویزا ہے نا وہ اور سوالوں سے ہی لگنا. مطلب کہ 21 سے نا سر میں آپ کو سوشل میڈیا پہ فالو کر. جی سر. تو پھر وہ سر عابد کے بیٹے کا ویزا بھی لگا گیا، تو سر عابد میرے ساتھ تھے. تو 22 میں آئٹس کے بعد نا میں نے بابا کو کہا تھا کہ میں نے نا سر آصف کے پاس ہی نا ٹھیک ہے جانا ہے، آسٹریلیا کا کروں یا یورپ کا، کسی بھی کنٹری کا، سر وہ سجیسٹ کر دیں گے مجھے. یا ٹھیک ہے. تو پھر میں اکتوبر 23 میں آپ کے پاس آیا. تو آج سے 10 ماہ پہلے میں آپ کے پاس آیا تھا. تو بڑا سموتھ یہ ہے کہ عابد بھائی نے ہمارے پاس بھیج دیا، کیس آ گیا، ساری ڈسکشن آپ کے فادر سے آن لائن ہو گئی. جی سر. فون پہ ہو گئی سر عابد کی وجہ سے. سر عابد کی وجہ سے کانفرنس کال کی وجہ سے. بالکل جی، کوئی شک نہیں، ہم دونوں لوگوں کے ہی ہیں. بہت ہی محبت. تو بڑا سموتھ چل رہا تھا سارا، اور سڈن ایک دن بہت مشکل وہ تھوڑا سا ہوا یہ کہ ہم نے فیبروری انٹیک کے لیے ویزا اپلائی کیا. جی سر. 24 کی فیبروری کے لیے، اور ویزا ریجیکٹ ہو گیا. اور جنوری میں میرا ریجیکٹ ہوا تھا ویزا. اور بڑا ہی بلاسٹنگ مومنٹ آ گیا. جی سر. بڑا بیلجیم کا ریفیوز بھی نہیں ہوا تھا آج تک ہمارا ویزا. جی سر. نہیں نہ ہوا تھا. میں دیکھتا تھا سوشل میڈیا پہ آپ کو فالو کر، لیکن پتہ نہیں پھر ساری محنت کی، ایجوکیشنل سیکٹر سٹیپ بائی سٹیپ سب کچھ بڑا سموتھ چل رہا تھا. تب تک اسد بھائی کا کوئی انوالومنٹ نہیں تھی. اسد بھائی کو کیوں شامل کیا؟ بڑا ٹیکنیکل ایک مومنٹ ہے جس کے لیے اللہ نے ان کو آپ کی لائف کے اسکرپٹ میں پلان کیا تھا اس ویزے کے. جی سر. تو پھر واپس جو فائل آئی نا میری، تو میں آپ کے دفتر آیا، تو آپ نے کہا کہ آپ نے گائیڈ کیا کہ آپ دوبارہ کریں، اگین کریں بیلجیم کے لیے. آپ نے 2-3 کنٹری اور بھی بتایا، بلگیریا تھا اور UK تھا. جی جی. تو یہ بڑا مشکل تھا کہ واپس ریفنڈڈ جو واپس آنے. جی سر. تو پھر کسی نئی کنٹری کے لیے کرنا تو بڑا مشکل. تو یہ تو پہلے پروسیس مجھے پتا تھا سارا. تو پھر جو مشکل تب تھے جب جو بلاک اکاؤنٹ. نہیں، مشکل ابھی نہیں ہوئی. مشکل یہ ہوئی کہ آپ ایک بار تو وہ اپنی ریفیوزل فائل لے کر چلے گئے گھر، پیرنٹس سے ڈسکس ہونا شروع ہوا، بڑا ٹف تھا. اور پھر آئے اسد. سب سے بڑی جو ایفرٹ تھی نا وہ آپ کی تھی. جس دن آئے تھے نا ہم نے وہ ڈاکومنٹ کلیکٹ کیے تھے، ٹھیک ہے، اس دن اگر آپ موٹیویٹ نہ کرتے. کافی لمبی ڈسکشن تھی ہماری، 1 گھنٹہ لگ گیا. جی سر. 1 گھنٹے کی. ٹھیک ہے. وہ جو آپ نے موٹیویٹ کیا تھا نا اس کی وجہ سے پھر یہ، اگر وہ موٹیویٹ نہ ہوتا تو شاید ویزا بھی نہ لیا کہ ہم جو نا دوبارہ یہ کریں گے اس کو. تو الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر تو کامیابی عطا فرمائی. بالکل نہیں. مگر ایک پوائنٹ تھا اس دن، اسد ادھر بیٹھے تھے، آپ یہاں تھے، ہماری ڈسکشن ہونا شروع ہو گئی. جی سر. پہلے تو ہم نے وہ ریفیوزل کو فیس کیا. ہم ذہنی طور پہ اگری ہیں بھائی اب ہمارا ریفیوزڈ ہو گیا، پریشان نہیں ہو. جی سر. اب پرابلم یہ ہے کہ آیا کہ وہاں سے سب کچھ ریفنڈ کروا لیں اور نیا سفر شروع کریں، بالکل کلوز کر دیں، یا کیا کریں؟ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ جی سر ایسے ہی. تو اسد بھائی ایک آپ کے فیملی سے ایجوکیٹڈ بندے یہاں لاہور میں ہی ہوتے ہیں، جو آپ بھی میرے خیال ماڈل ٹاؤن میں ہی ہیں. تو یہ آگے میں نے بڑی تفصیلاً ان کو چیزیں وہ موٹیویٹ، وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر شاید وہ ویزا کہ ہو سکتا ہے 2-4 دن میں جو ڈیسیجن آئے نا وہ یہ کہ کیس ریفنڈ کروا لیں. مگر لٹرلی اسپیک اسد کوئی ویزا تب تک ریفیوز
نہیں ہوا تھا. اور اس سیشن میں آپ کے ساتھ ٹوٹل کتنے ریفیوز ہو گئے جی؟ 4 ریفیوز ہو گئے تھے. اور یہ میرے پیرنٹس کا بھی اس میں ہے کردار کہ انہوں نے ایک سالڈ سٹیپ لیا ہے میرے لیے. ادھر تو یہ ڈسیزن ماموں کہتے ہیں کہ یار نہیں اتنا چلو، کیونکہ اس کے بعد ایک بڑا آگے ایک وہ سٹیپ. بہت سے لوگوں نے کہا کہ جو اماؤنٹ ہے یہ ساری ضائع ہو جانی ہے، یہ ایسے ہونا ہے وہ ہونا ہے. میں نے کہا نہیں، سارا سب سے کرنا ہے، دوبارہ کرنا ہے. وہ ایسی کیا لاجک تھی؟ مطلب انہوں نے بھی بڑی پیاری بات ایک وہاں بیٹھ کے بولی تھی. کیا بات ہے، ایسی کیا بات تھی کہ نہیں دوبارہ کرتے ہیں ایک بار؟ پھر 12-14 لاکھ روپے کا برڈن اٹھاتے ہیں، بلاک اکاؤنٹ ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور بڑی مشکل بابا کو اٹھا لیا. وہ سارا ایسا ہے کہ پہلے بیلجیم کے لیے اگر میں اپلائی اس لیے کیا، پہلے میں اس کا پروسیس جانتا تھا. ٹھیک ہے، مطلب سارا مجھے پتا تھا جیری میں کیسے میڈیکل جو سب کچھ پتا تھا. ڈن ہو گیا. صرف یہی تھا کہ بلاک اکاؤنٹ تھوڑی اماؤنٹ زیادہ ہو جائے گی، 14 لاکھ تھا تو وہی کروانا تھا بس. تو اگر میں کسی اور کنٹری کے لیے کرتا تو نہیں آتے، پروسیس نہیں آتا. جب آپ نے فرسٹ وزٹ کرنا تھا اس ریفیوزل کے ٹائم پہ، تب سے پہلے آپ نہیں آئے تھے، تب کیا فیلنگ ہوئی؟ اب کیا ہونا ہوگا یار اتنے سارے اس ٹائم؟ تو وہ جو آپ نے بتایا تھا نا کہ ہمیں جو آگے آپ نے جس طرح ایک گائیڈ کیا تھا نا، مجھے لگتا تھا کہ اگر ہم دوبارہ یہ کرتے ہیں نا تو اس میں 110% ہیں چانسز ہیں بھی. ٹھیک ہے، ڈن. تو پھر اس میں اگر یہ ہے کہ کوئی اور میں بھی کوئی ریزن نہ بن جائے. جاتی. ہاں ٹھیک ہو بڑا گیا. اس میں اس دفعہ وہ انٹرویو بھی پریپیئر کیا تھا. بڑا تیاری فل فلیج کی ہم نے صرف اتنا کیا، ایڈمیشن نیا لیا، ہاں ایڈمیشن بلاک اکاؤنٹ ایڈ کروا دیا، ہاں باقی اور سب کچھ ویسے ہی تیاری کی. جی سر. مگر جو ریفیوزل ایک ہمیں مل چکا تھا، میں اس پہ پھر بھی 1% فیل کرتا تھا کہ ویزا آفیسر ہو سکتا ہے دوسری دفعہ وہ اپنے ڈیسیجن کو ریٹین رکھے. مگر یار یہ ڈیسیجن واقعی بہت، آپ کے ساتھ جو 4 لڑکے تھے ادر دین یو 3 اور